من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ گمراہی اور ضلالت کی بنیاد ہوتی ہے اتباع الہوا، خواہش کی پیروی، جذبات کی پیروی، اور ہدایت کی بنیاد ہے کتاب اللہ کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اتباع رسول کا معیار بھی کتاب اللہ ہے. ہمارے پاس قطعی، صاف اور شفاف جو دین کا ماخذ موجود ہے وہ صرف کتاب اللہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور مآخذ نہیں. قطعی، صاف، محفوظ ماخذ وہ صرف کتاب اللہ ہے. باقی دین اخذ کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یا تو قطعی نہیں یا محفوظ نہیں. تو اس لیے دین کا معیار، محفوظ معیار اور صاف اور قطعی معیار وہ صرف کتاب اللہ ہے. اور یہی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وصیت کے فرمائی. لیکن آج اس پرفتن دور میں سب فتنوں کی تشخیص تو اتباع الہوا ہے، عنوان بدلے ہوئے ہیں. ایک فتنہ ہے اکابر پرستی کا، یہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر فرقے نے اپنے اپنے بزرگوں کو یا الوہیت کے مقام پہ بٹھایا ہے یا کم از کم نبوت کے مقام پہ. حالانکہ صاف بات تھی اور واضح بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں. اور پھر آنکھیں بند کر کے آپ کی اتباع کا حکم دیا. آنکھیں بند کر کے کہاں سے لیا؟ فَاتَّبِعُونِی،
یہ فتبعونی تابعین، اور یہ تابعین کا مادہ اسی سے طبیعہ اور طبیعن ہے، اور طبیعہ اور طبیعن گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو 1 سال کا ہو، اور اس 1 سال والے بچے کو طبیعن یا طبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اندھا دھوند اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے، اس کی ماں جدھر جا رہی ہے اس نے اسی کے قدم دیکھنے، اس کا کوئی اپنا پروگرام نہیں ہوتا، تو اسی سے لفظ اتباع نکلا ہے۔ اور اتباع محمدی یہ بغیر کسی شرط کے ہے، یہاں کوئی شرط نہیں، اس کو کہتے ہیں اتباع علی الاطلاق، اور یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ مقام کسی پیر کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، حتیٰ کہ یہ مقام امام ابو حنیفہ کا نہیں، امام شافعی کا نہیں، امام احمد کا نہیں، امام بخاری کا نہیں، امام مالک کا نہیں، امام مسلم کا نہیں، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کا نہیں، یہ مقام فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کی علی الاطلاق اتباع کی جائے گی، جو کریں جو فرمائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو آپ کو بھول لگتی نہیں، اور جو لگ جائے تو آپ نسیان اور بھول پہ باقی نہیں رکھے جاتے، خطا اور غلطی پہ باقی نہیں رکھے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ، تربیت، اور اس خطا اور اس نسیان اور اس غلطی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ گناہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ہے عصمت کی چادر، لیکن خطا اور نسیان جو بشری تقاضا ہے، کیونکہ پیغمبر بھی الہ نہیں ہوتا، اور جب الہ نہیں تو نسیان بھی ہو سکتا ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، اور خطا اجتہادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو نسیان، بھول یا خطا اجتہادی پہ باقی نہیں رکھتے، اصلاح کر دیتی۔ اس کے علاوہ یہ کسی کا مقام نہیں ہے۔ اب یہ مقام کسی مولوی کو دینا کہ جو لکھ گیا، جو کہہ گیا، جو کہہ رہا ہے، بس آنکھیں بند کر کے مانیں گے، تو یہ آنکھیں بند کر کے جہنم میں جائے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی عن الدلیل عن البرہان فہو فی الآخرۃ اعمی۔ فرمایا جس نے دنیا میں اندھا بن کے زندگی گزاری، دلائل کی طرف توجہ نہیں کی، کتاب اللہ کو نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی تلاش اور تتبع نہیں کیا، بس اپنے اپنے پیروں اور مولویوں کے بارے میں ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں اور ان کے پیچھے جانے والے ہیں، فرمایا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ قیامت کے دن بھی اندھا بن کے اٹھے گا۔ اور کیوں ہوگا؟ جرم کیا ہوگا؟ اندھا کیوں اٹھے گا؟ جرم کیا ہوگا؟ خود قرآن نے بتایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اس آدمی کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ تو وہ ظالم آدمی ہے کہ میری ایتیں تیرے گھر چل کے آئی تھی۔ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، روایاتنا نہیں ہے، آیاتنا، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، قرآن تیرے گھر آیا
فنسیتھا، تو نے قرآن کو پوچھا ہی نہیں، گویا کہ بھلا دیا، ترکتہا، ایسے چھوڑ دیا، اس کو سمجھا ہی نہیں، ساری دنیا کے علموں کے پیچھے رہا، آکسفورڈ یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا، کالجوں تک پہنچ گیا، یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا، انگلش میڈیم سکولوں تک پہنچ گیا، اور طاغوت یہود کی سیاست تک پہنچ گیا، اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک پہنچ گیا، صدر اور بڑا بدر بن گیا، لیکن ظالمہ یہ قرآن میں نے تیرے لیے بھیجا تھا، یہ ہدی للناس تھا، اور یہ کائنات کے لیے ہدایت کا وہ اصلی ماخذ تھا، فنسیتہا، اس قرآن کو تو نے چھوڑ دیا، سب کچھ کرتا رہا، اس کو کذالک الیوم تنسیٰ، آج میری رحمت بھی تجھے چھوڑ دے گی، اور یہ وجہ ہے تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہم اندھے ہیں، اور یہاں فتنے کی بنیاد اکابر پرستی کا فتنہ، پیر پرستی کا فتنہ۔ پرستی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ان کو سجدہ کرو، پرستی صرف یہ نہیں کہ انہیں الہ کہو، وہ حدیث نہیں یاد عدی بن حاتم کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، آیت آئی تو اللہ کے محبوب سے پوچھا عدی نے کہ اللہ کے محبوب، قرآن نے ہم پہ ایک الزام لگایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی نصرانیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، تو کہتے ہیں ہم تو اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتے تھے نہ پیروں کو۔ فرمایا بتاؤ، اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی، مولوی پیر حرام کہتا، کس کی بات مانتے تھے؟ جی مانتے تو بزرگاں دیا سے، مانتے تو اپنے اکابر کی تھے، مشائخ اور بزرگوں کی۔ فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا، یہی ان کو رب، اللہ کی کتاب کے مقابل مولوی کی حیثیت، اللہ کی کتاب کے مقابل پیر کی حیثیت۔ اور آج دیکھ لو کہ ایک طرف قرآن ہوگا، مقابل حوالے، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانی کتاب۔ یاد رکھو، مسئلہ ذہن میں رکھ لو، قرآن کے مقابل کسی کتاب کا حوالہ پیش کرنے والا اصل زندیق اور مرتد یہ آدمی ہوتا ہے، اسے قرآن کی شان ہی نہیں پتا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ایک مقابلہ کیا جا رہا ہے، بالغوفی ہے، اور میں نہیں فتویٰ لگا رہا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ قال الذین کفروا، کرو مانا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کفروا یہ میرا فتویٰ ہے۔ قال الذین کفروا، اللہ فتویٰ پہلے لگائے، فتویٰ پہلے لگایا، مسئلہ بعد میں بیان کیا۔ قال الذین کفروا، کافر یہ کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور کیا کہو، بالغوفی۔ بالغوفی کا کیا معنی؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے معنی کیا، جب قرآن بیان ہونا مقابلے میں بک بک کرو، بک بک کرو، بالغوفی۔ ادھر قرآن کی آیت آئے تم شور مچا دو، ہمارے بزرگ نے لکھا، ہمارے اعلی حضرت نے لکھا، ہمارے فلانے نے لکھا، ہمارے حجت الاسلام نے لکھا، شیخ الحدیث نے لکھا۔ ایک طرف قرآن اور مقابل بزرگ، مشائخ، اکابر، اسی کا نام ہے بک بک۔ اس کا نام کیا ہے؟ بک بک۔ قرآن کے مقابل بزرگ پیش کرے، بک بک، قرآن کے مقابل مشائخ پیش کرے، بک بک۔ تو یہ حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، فرمایا بالغوفیہ، قرآن جب بیان ہونا کافر کہتے ہیں کہ مقابلے میں بک بک کرو، بالغوفیہ۔ ہر وہ کتاب جو کتاب اللہ کے مقابل آ رہی ہے وہ بک بک ہے۔
یہاں تک بے شک اگلا قدم ذرا سوچ کے، ایک طبقہ وہ اکابر پرستی میں گمراہ ہوا، اور یہ اکابر پرستی کا یہ شرک، یہ یہود و نصارہ کا شرک تھا، اور یہود نصارہ میں جے غلوب تھا، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے پیر ان کو ایسی تھارٹی دے دی، وہ چاہے دین بدل دے، چاہے وہ شریعت سازی کرے، چاہے وہ بدعات گھڑے، جو بھی کرے، چپ بھائی، ہمارے اکابر کا طریقہ، ہمارے مشائخ کا طریقہ۔ اور اس سے بڑا خطرناک فتنہ، توجہ میری طرف رہے، اس سے بھی بڑا خطرناک فتنہ آج کے زمانے کا وہ ہے اسنادہ صحیح سندہ جید، اسنادہ صحیح، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر فلاں اور ساتھ علی شرط شیخین، اسنادہ صحیح سندہ جید۔ اب یہ مسئلہ یہ اہم ہے، ذرا ذہن میں رکھنا کہ یہ فتنہ اٹھا، اور اسی فتنے نے جیلوی جیسے چوہوں کو جنم دیا، اسی فتنے نے غیر مقلدوں جیسے جاہلیت کو جنم دیا، اور اسی فتنے نے بہت سارے چبلوں کو جنم دیا، اور وہ فتنہ ہوتے ہی وہ ہے جو آسانی سے سمجھ نہ آئے، آسانی سے سمجھ آ جائے وہ فتنہ کیسا، کوئی سمجھ آئیے؟ اب آپ بھی پریشان بیٹھے بھئی اسنادہ صحیح کیسے فتنہ ہے، اسنادہ جید کیسے فتنہ ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ یہی ہے، سند پرستی، روات پرستی، اور یہ کہنا اردو میں کتابیں لکھ کے، اور پھر مزے کی بات اسنادہ جید بھی آ رہے البانی اور زبیر علی زئی سے، نہ جن کو نہ جید کا پتہ ہے نہ اسناد کا پتہ ہے، تو اسنادہ جید تو یاد رکھ لو، سب سے بڑا فتنہ حدیث کے نمبر سے پتہ نہیں چلے گا کہ فلانی جگہ پہ حدیث نمبر کھڑا ہے، ذرا توجہ میری طرف، مولویوں کو پھر بڑی تکلیف ہوگی، لیکن خیر ہے، ہم تکلیف دینے میں خوش ہوتی ہے، یہی تو وجہ ہے آج امت نظر ہی نہیں آ رہی، کدھر ہے امت؟ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، آج مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اگر مسلمان ہوتے غزہ کا یہ حال ہوتا اور یہ سارے مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہتے، دنیا کا کفر دندرا رہا ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہود بھی شرمائے، یہودیوں کو ایک دوسرے کا احساس ہے، مسلمان کو کوئی نہیں، اور جو تمہارے کارٹون حکمران ہیں، دنیا کے سپیشلسٹ بے غیرتوں کا مقابلہ ہو، تمہارے حکمرانوں کا پہلا نمبر ہوگا، ساری دنیا کے دیوس جمع کرو اور بے غیرت جمع کرو، اور پھر شہباز شریف کو مقابلے میں لے جاؤ، اور تمہارے صرف مثال دی ہے میں نے، یہ جتنے حکمران طبقہ اس کو لے جاؤ، انشاءاللہ بے غیرتی دلے پن میں یہ اول نمبر آئے گا، اور پاکستان کا یہ تمغہ ملے گا اول نمبر کے جو بے غیرت ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایٹم ہمارے پاس ہے، 6 لاکھ کی فوج بھی ہمارے پاس ہے، اور اسلام کے نام پہ ہم نے ملک حاصل کیا، اور آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں، اور جنگ بھی کس کی ہے؟ قبلہ کی، بیت المقدس گرانے کی، اس میں آپ نے اپنے حکمرانوں کا کوئی کردار دیکھا؟ اس سے تو یورپ بہتر رہ گیا، یورپ کے حکمران چیخنے لگ گئے، لیکن تمہارے بے غیرت یہ اپنی سڑکیں بند کر کے، روڈ بند کر کے، فلانا مہمان آ رہا ہے، فلانا مہمان آ رہا ہے، انہوں نے پوری ملک کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، کوئی باہر سے آئے پورا اسلام آباد بند کر دو،
کوئی جلسہ ہے ساری سروس بند کر دو، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ باہر جھگڑے تمہارے ہیں، رولے تمہارے ہیں، اگر تمہارے پاس مہمان بٹھانے کی جگہ نہیں، قوم کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ کسی اور ملک میں جاؤ، کھاؤ پیو اور پھر واپس آ جاؤ۔ پورا ہفتہ اسلام آباد بند ہے، کیوں؟ مہمان آ رہے۔ میرے پاس ادھر آیا، کہتے مدرسے کی چھٹیاں کر دو۔ کیوں بھئی؟ مہمان آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، مہمان آئے مدرسے کی چھٹیاں، مہمان آ رہے ہیں، اچھا آ کے کیڑا پہاڑ پڑ سن، خیر آؤ۔ یہ جو فتنہ ہے یہ اب یہود کی طرف سے اور خالص ان ایجنسیوں کی رہنمائی میں نکلا، اسنادہ صحیح اسنادہ جید، بس اسی پہ کھڑا ہے۔ یاد رکھو یہ جہالت ہے اور اصول حدیث سے ناواقفی ہے۔ یہ کسی روایت کی سند صحیح ہو تو وہ روایت صحیح بن جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر سند صحیح ہو نا بس حدیث صحیح ہے۔ اور نہ میرا بھائی، سند کا صحیح ہونا، صحت السند صحت الاسناد لا یستلزم صحت المتن۔ سارے محدثین سارے فقہا لکھ گئے کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ کسی روایت کی سند صحیح ہو تو وہ روایت بھی صحیح ہو، کوئی ضروری نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے۔ روایت کی سند صحیح، سارے راوی سکھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ روایت بولو وہ روایت صحیح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے سند صحیح ہو، لیکن سند صحیح ہو تو روایت بھی صحیح ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ سند کے صحیح ہونے کے بعد سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، قرآن کے مخالف نہ ہو۔ یہ سندیں ساری پیچھے رہ گئی قرآن کے، اور یہ میری بات نہیں۔ آج کچھ چبل اٹھ کے کہتے ہیں جی انکار حدیث کی بو آتی ہے، یہ اپنے ناک کا علاج کرا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام بخاری خود اور سارے محدثین اہل اصول سب کا یہ ضابطہ ہے کہ اے لوگوں، روایت کی سند صحیح ہو تب بھی روایت صحیح تب بنے گی کہ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ ایک اور بھی شرط ہے، 4 شرطیں ہیں سند صحیح ہونے کے بعد۔ اور یہ جتنے بیٹھے ہیں جی اسناد صحیح علی شرط شیخین فلا، بس ٹھیک ہے، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فلانی، کہ آگے سارے ہوتے ہیں الو، کہتے ہیں بالکل صحیح ہے نا، اس کو پتہ نہیں حدیث صحیح ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن کے مخالف نہ ہو، اور قرآن کہے اولئک هم الصادقون، نبی دے سارے صحابہ سچے۔ اور روایت کسی صحابی کو جھوٹا کہے، سند صحیح ہو، وہ روایت صحیح ہوگی؟ نہیں۔ کیوں تم دھوکے میں پڑ گئے؟ قرآن کا انکا میت وانہم میتون، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور قرآن کہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں ہوتی نہیں۔ قرآن جو کہے اور روایت کہے توعد روح، دفن نالی روح واپس آئے لے تے ادھے جیندے نے۔ بتا میرا بھائی کس کو مانے گا؟ اگر قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کا، اگر قرآن پہ ایمان نہیں تو پھر جا روایتوں کی طرف۔
قرآن پہ ایمان نہیں، پھر اکابر پرستی والا شرک، جس طرح اکابر پرستی شرک ہے اسی طرح روایت پرستی بھی شرک ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو، پیغمبر کریم کی حدیث حجت ہے، لیکن نبی کی حدیث وہ ہے جو قرآن کے ساتھ چلے، جو قرآن کا بیان بنے، جو قرآن کی تفسیر بنے، قرآن سے ٹکرانے والا قول۔ مثال میں دیتا ہوں، مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں، ترمذی میں، اور اسنادہ صحیح، سند بالکل صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بغیر کسی عذر، بغیر کسی بارش کے، بارش بھی نہیں تھی، عذر بھی نہیں تھا، آپ نے کئی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی مدینہ کے اندر۔ اب اسناد صحیح تو آ گئی ہے، سند صحیح آ گیا، سند صحیح ہے، بارش بھی نہیں، سفر بھی نہیں، عذر بھی نہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کئی دن کی نمازیں، بعض میں کچھ نمازیں مختلف جمع کر کے پڑھی۔ اب جو انٹرنیشنل نمبر والے، انٹرنیشنل نسل ہے، وہ کیا کہتے ہیں، حدیث نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں۔ مجھے اس ہفتے میں 10 فون آئے اچھے اچھے مولویوں کے، خدا کے لیے اس حدیث کا جواب دو۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب، اسناد صحیح، سند صحیح آ گیا، اور حدیث کیا آئی؟ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائے کہ اگر نمازوں کے لیے اوقات کی پابندی نہیں، توجہ میری طرف رہے، بغیر عذر کے جمع کر رہی ہے، تو یہ جبریل کیوں آیا تھا؟ معراج کے بعد جبریل آیا تھا اور 2 دن آپ کے ساتھ رہا، اور جبریل نے بنا کر کے دیتا نمازوں کے اوقات، کہ زور کی نماز کا وقت یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، سارا کر کے پہلا وقت یہ ہے، آخری وقت یہ ہے، اور پھر فرمایا الوقت بین ھذا الوقتین، نمازوں کا جو وقت ہے ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، یہ مرضی کرنی ہے۔ پھر کئی حدیثیں، حضرت جابر، بڑے بڑے صحابہ، وہ ناراض ہو رہے ہیں حکمرانوں پہ، اور اس وقت کے حکمران جو بعد کے تھے، یاد رکھو حضرت معاویہ کے بعد آنے والے، ان پہ وہ ناراض ہوئے کہ تم نماز لیٹ کیوں پڑھتے ہو، پہلے وقت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر بغیر کسی عذر مطر کے جمع کرنا ہے تو پھر ٹائم پہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو جب دکان سے آدمی چھٹی کرے نمازیں اکٹھی پڑھ لے، پھر وقتوں کی پابندی کیوں ہے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک وقت آئے گا حکمران نماز میں سستی کریں گے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ جب نماز کا وقت آ جائے اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، اور بعد میں جو آپ نماز پڑھیں گے وہ نفل ہوگی، جو فرض نماز ہے وہ اپنے وقت پہ علیحدہ پڑھ لینا۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا بھائی؟ مرضی ہے، نہ بارش ہے، نہ مرض ہے، نہ کچھ، تھے بغیر آپ ادھر جمع کر رہے ہیں، ادھر ان کو کہتے ہیں اپنے وقت پہ الگ پڑھنا۔ ادھر صحابہ ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے، پکڑ رہے ہیں بھائی آپ نماز کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ چھٹی ہے بھائی، جب بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنا، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب مولوی پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا پریشان تم رہو گے کیونکہ تم نے دیکھا اسناد صحیح، اور تم نے امام سے نہیں پوچھا، ہمارا امام یہ ہے، قرآن ہمارا امام ہے۔ تم نے راویوں سے پوچھا، قرآن سے نہیں پوچھا۔ یا اللہ نماز کا کیا مسئلہ ہے؟
فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے وقتوں میں فرض کی ہے اور وقتوں کے اندر پڑھنی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے نماز وقتوں میں فرض ہے، وقتوں میں پڑھنی ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ چیپٹر لائے اوقات صلاۃ کا، نمازوں کا، سب سے پہلے یہی آیت لکھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب میں نے کہا جو مومن ہے وہ تو مطمئن ہو گیا کہ پیغمبر قرآن کے خلاف کبھی کر سکتے ہی نہیں۔ قرآن کہے وقتوں میں نماز فرض ہے، یا آپ بغیر ادھر کے پڑھے کٹھی کر کے، کوئی عذر بھی نہ ہو، اور فرمایا کہ امت کے لیے آسانی، مطلب امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ امت قرآن کا مخالفت کرے، قرآن کا انکار، یہ امت کے لیے آسانی ہے، اور کچھ عقل بھی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ سند صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں کہ حدیث صحیح ہو، حدیث کی سند بھی دیکھیں گے، اور با امام ائمہ کا یہی کمال ہے، خصوصاً امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے یہی بتایا اور سند بعد میں پہلے ذرا متن چیک کریں گے، متن چیک کریں گے، متن سمجھتی ہو نا جو کلمات ہے اس کو درایت کی کسوٹی پہ پرکھیں گے، سند کی بات یہ نیچے رہ جاتی ہے اور متن کی بات جو ہے یہ اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن تمہیں کیا تعارف کرایا گیا اور کیا کرایا جا رہا ہے؟ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بڑے بڑے مولوی وہ لگے ہیں جی اسناد صحیح ہو، سرا کوئی صحابی مجروح ہو رہا ہے جی سند صحیح ہے، پیغمبر کی عزت عرفی پہ حملہ ہو رہا ہے سند صحیح ہے، اور توحید پہ حملہ ہو رہا ہے سند صحیح ہے، پورے دین اسلام کو الٹا پیش کیا جا رہا ہے سند صحیح ہے، احکام بدلے جا رہے ہیں سند صحیح ہے۔ میں نے کہا سند کے بچے، تمہارے نسب کی سند غلط ہو گئی ہے، تم نے سمجھا کیا کہ دین لوارے سے سند کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں کہ متن بھی صحیح ہو، متن کے لیے شرط کھڑی ہے قرآن پہ پرکھیں گے، متن کے لیے شرط کھڑی ہے نبی کے صحابہ، اور جن کی رب نے گارنٹی دی ہے انہوں نے بھی اس حدیث پہ عمل کیا ہے یا نہیں؟ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھئی حدیث کدھر سے نکل کے آئی؟ ہندوستان سے، صحابہ سے آئی، اور جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے بھی عمل کیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ دوسرا ترازو ہے عمل صحابہ، اور جس پر صحابہ نے عمل کیا نا اسی پہ پھر تابعین چلے، وہ تواتر عملی بن گیا، وہ امت میں تواتر عملی بن گیا، اس تواتر عملی پہ پیش کریں گے۔ اور تیسری چیز اس روایت کو مشاہداتی اصولوں پہ پرکھیں گے، مشاہداتی اصول ان کے سامنے لائیں گے، اور درایت کے 4 اصول، خیر یہ کسی علمی مجلس میں بیان کر دوں گا، جہاں پر اتنی بات عرض کر رہا ہوں جو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ روایت کی اسناد صحیح کا فتنہ اتنا پھیل چکا ہے، فلانی کی سند صحیح، فلانے کی سند صحیح، لہذا صحیح الاسناد، میں نے کہا صحیح الاسناد علی الراس والعین، لیکن صحیح الاسناد سے روایت کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کو قرآن کی کسوٹی پہ نہیں لے آئے۔ اب قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بولو کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، اور وہ حدیثیں بھی ساتھ میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، جہاں چونکہ بعض شاذ تو ہوتے نہیں ہیں رسمی تقریریں، ایک اصول سمجھ جاؤ، جہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی، کہاں پر؟ غزوہ خندق میں کچھ نمازیں قضا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، فرماتے ہیں مالا اللہ
बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इन मुशरिकों के घरों और कब्रों को आग से भर दे। इन्होंने हमें शगलूना, इन्होंने हमें मसरूफ कर दिया, हमारी नमाजें वक़्त पे रह गई। वो मैदान जंग का उज़र था कि अगर वैसे ही सहूलत है जब मर्जी चाहे पढ़ लो, तो क्यों आप पर दुआएं कर रहे थे उनके हक में, और क्यों आप परेशान हो गए थे? फिर वो सुबह की नमाज रही थी लैलतुल तारीश में, तो आप घबरा के उठे और फरमाया निकलो इस वादी से, हाज़ा वादी शैतान, ये शैतान की वादी है। और सबसे पहले आपने वो सुबह वाली नमाज पढ़ी, बगैर उज़र के जमा की। कुछ अक्ल भी है, पूरी शरीयत के साथ मज़ाक, इस्नादु सही उन पर हदीसें भी गई और आयत भी गई, कुरान भी गया, और ये खड़ा इस्नादु सहीउन। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मुहद्दिस है, इस हदीस पे लिख गए आखिर में, फरमाते हैं कि ये वो हदीस है, रिवायत तो आ गई, लेकिन उम्मत के तबकात में किसी एक का भी इस पे अमल नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने समझा कि ये हदीस में ये रांधी है, अस्सी अमल कर लो। ये नहीं समझा क्यों नहीं कि सनद सही है लेकिन कुरान के मुखालिफ है, सनद सही है लेकिन कुरान के मुखालिफ है, सनद सही है लेकिन सहाबा ने इस पे अमल नहीं किया। भाई सही सनद का मतलब क्या है कि रावी सच्चा है, तो सच्चा रावी नहीं भूल सकता। हजरत आयशा को बताया गया, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहा था मुर्दे के घर वाले रोए तो मुर्दे को अजाब होते हैं, और दूसरा अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहा था कि बदर वाले मुर्दों ने आपकी बात सुनी थी। और बदर वाले मुर्दों की बात हो रही है, बदर वाले मुर्दे सुने तब भी लड़ बेईमान है, क्योंकि वो खारे के आदत वाकिया मौजूदा तन है। इसलिए कहा कि उन्होंने उनसे आपने कलाम किया, और उन मुर्दों ने उस वक्त नबी पाक की बात सुन ली। अच्छा, ये रिवायत पहुंची, लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या कहती हैं? हस्बुकुमुल कुरआन, हस्बुकुमुल कुरआन, कुरान तुम्हें काफी है। कुरान कहते हैं ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, करे कोई और भरे कोई, जो करेगा वही भरेगा, और रोए घर वाले अजाब मैयत को मिले। ये कौन सा तरीक है? ये कुरान के खिलाफ है। और फरमाया कुरान कहता है मा अंता बेमुस्मिन मन फिल कुबूर, कब्राले सुन दे कोई नहीं। ये किसे का? हजरत आयशा ने कुरान पढ़ा। इसलिए मेरा भाई पैगंबर करीम ने जो फरमाया मल मखरज का जवाब में कि फितनों से बचेगा तब कि कुरान पे पक्का हो जाए। रिवायत मान, लेकिन शर्त है कि कुरान से टकराए, और जो चीज कुरान से टकरा गई, मैं कहता हूं वो बुजुर्ग का कौल भी नहीं, वो पैगंबर का फरमान भी रास्ते की गड़बड़ है, रास्ते की गड़बड़ है, वरना मसला बिल्कुल साफ है। इस्नादुहु सहीउन, ये आज का फितना है, और इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक, और इंटरनेशनल नंबरी जो तलबा हदीस पढ़ रहे हैं, हमने इनको लगाया हुआ है इंटरनेशनल नंबरी पे। एक हदीस 27 जगह पे आएगी, 26 जगह पे आएगी, और एक नंबर से मसला हल नहीं होगा, सारे नंबर निकाल के फिर देखना होगा, नहीं तो तू खुद 10 नंबर बन जाएगा। एक नंबर का हवाला दे के सारे नंबर हजब, सारे नंबर निकाल उस हदीस के, तो फिर पता चलेगा। तो बहरहाल फितनों में एक फितना ये है, ये भी इत्तिबाउल हवा का नतीजा है। अब मैं पुराना मौजूद को खत्म करना चाहता हूं, और उसमें मैंने आपके सामने पढ़ा था बुखारी शरीफ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے نا آپ کو موضوع؟ جلدی ختم کر لیں۔ کون سا موضوع چل رہا تھا؟ وفات النبی۔ وفات النبی، یہ تو تمہید کے اندر سے ایک نئی تمہید نکلے، تو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی وفات ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی حدیث میں نے کہا 30 حدیث بخاری میں، پچھلے کے ساتھ ربط ملا لو، میں 5 منٹوں میں ختم کروں۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ فقالت فاطمہ، تو اب ذرا سمجھنا ہے، ایک جملے میں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پیغمبر کریم کی جب بیماری بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آنے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وہ کہنے لگی باکر با ابا، باکر با ابا، میرے ابا جان پہ سختی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے۔ باکر بابا، اے میرے ابا پہ، میرے ابا جان پہ سختیاں آ رہی ہے اور درد کی شدت آ رہی ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، کہ میرے بیٹا رو نہیں اور پریشان نہ ہو، آج یہ آخری تکلیف ہے۔ لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ آخری تکلیف ہے۔ لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، آگے فرماتی ہے فلما ماتا، جب پیغمبر کریم فلما ماتا آپ پہ موت آ گئی تو اس وقت کیا کہنے لگی حضرت فاطمہ؟ یا ابتا، یا ابتا، اے میرے ابا جان، یا ابتا اجاب ربا دعاہو، اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہا۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پکا ڈیرا بنا لیا، مأوا پورا ڈیرا لگا لیا، مستقر بنا لیا۔ بتا میرا بھائی، لوگ کہتے ہیں جی آپ پہ تو موت آئی نہیں، آپ وفات آئی نہیں، کہ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ جب پیغمبر پہ موت آ گئی تو اب حضرت فاطمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بخاری شریف 4462 نمبر حدیث فرماتی ہیں کہ میرے ابا پہ موت آ گئی، اب موت کے بعد ابا کا وجود تو مدینہ منورہ میں ہے، کہ آپ جنت میں کون پہنچائے؟ بولو بولو میں ختم کروں، جنت میں کون پہنچائے؟ مولوی پھر بھی ڈنڈی مارتا، اللہ یہ حضرت فاطمہ نے مسئلہ حل کر دیا، یہ جنت کون سی ہے؟ مولوی نو جنت ہی نہیں پی لگتی۔ کوئی لنگڑا سا مشرک مر جائے تو کہتے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، درب ایمانہ۔ اور پیغمبر کی جب بات ہو جنت الفردوس کی تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اپنا کوئی کوڑی ملہ ہی مر جائے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا کرے، تو جنت الفردوس پتہ ہی کتنے زمین ہے؟ جنت الفردوس جہی بخاری سقفہ عرش الرحمن، سقفہ عرش الرحمن، جنت الفردوس کا چھت لنٹر رحمان کا عرش ہے، یہ وہ ہے۔ اور جنت وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، جنت کا پہلا مہمان خانہ اس کا نام الماوا ہے، جو سب سے پہلی مہمانی ہوتی ہے، اور وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، وہ زمین کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے بتا دیا
کہ میرے بابا آپ کا وجود مقدس تو مدینہ کی قبر میں ہے، اور جنت الفردوس میں کون پہنچائے؟ آپ کی پاک روح جنت الفردوس میں پہنچ گئی، اور 10 نہیں زیادہ حدیثیں جہاں موجود ہیں پیغمبر کریم نے یہی دعا مانگی تھی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ اور رفیق اعلیٰ 14 صدیوں کے علماء متفق ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، سب کے سب، کوئی شرابی بخاری مسلم کی اٹھاؤ، سب کہتی ہیں یہ رفیق اعلیٰ المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، یہ جنت کا وہ مقام ہے جو انبیاء کی ارواح کے رہنے کا پکا ٹھکانہ اور مستقر ہے۔ یہ حدیث نظر نہیں آتی، یہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی، ان الانبیاء واجاء فی قبورہم یصلون، یہ ادھر ہی آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث قرآن اس پہ پہرا دے رہا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہو مقرب مرنے والا، شہید ہو، نبی ہو، اللہ کا مقرب ہو مرنے والا، تو اس کی روح جاتی ہے جنت و نعیم۔ اب حدیث بھی قرآن بھی سمجھو ہے۔ تو پیغمبر کریم پہ موت آئی، اور موت کے بعد کہاں چلے گئے؟ بولو جنت، نہ کہو جنت الفردوس۔ جنت صرف نہیں، کیونکہ ادھر مولوی ڈنڈی مارتی، جنت الفردوس رفیق اعلیٰ، اور وہی ہے جگہ رہنے کی۔ یہ دنیا کیا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور دیکھ کل یحییٰ سمار ہیں، یحییٰ سمار حماس کے بڑے کمانڈر اور سربراہ، جو اس وقت کے مجاہد اعظم، اور تیرے سارے حکمران جمع ہوں اور مولوی جمع ہوں، خدا کی قسم اس مجاہد کے طلبوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یحییٰ سمار شہید ہو گئے، لیکن اسرائیل نے خود حیران ہو گئے، پہچانا کیسے کہ جب ان کے ساتھی شہید ہوئے تو یحییٰ سمار وہ میدان میں اگلی صفوں میں خود لڑ رہا ہے، سربراہ ہے حماس کا۔ اس کے بعد یہ جو ہنیہ کے بعد، اسماعیل ہنیہ کے بعد وہ سربراہ بنا، اور میدان میں شیر کھڑا ہے بوڑھا، جوان بھی نہیں اور وجود بھی پتلا سا ہے، اس کے بازو کٹ گئے لیکن پھر بھی آدمی ڈٹا رہا۔ اور اسرائیلی یہودی اتنے پریشان ہو گئے، آخری 15 منٹ کی اس کی ویڈیو بھی آ گئی، اس کی لڑائی کی، انہوں نے میزائل مارے، ٹینکوں کے گولے چلائے اور ڈرون مارے، لیکن یحییٰ سمار پھر بھی تنہا 15 منٹ تک گولیوں کے اندر لڑتا رہا۔ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ یاد ہے نبی کے صحابہ کی یاد ہے۔ صحابہ اس طرح مومن تھے جو اللہ نے مطالبہ کیا نا، آمنوا کما آمن الناس۔ اور یہ جتنے حکمران، انہیں غیرت نہیں آئی، 12 مہینے نہیں 13واں مہینہ شروع ہو گیا، اور غزہ میں دنیا کی وہ بربریت پھیلائی گئی۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں، بلکہ ظلم کا لفظ بھی حق ادا نہیں کرتا۔ لاکھوں ٹن بارود کارپٹ کر دیا گیا، اتنا بڑا غزہ، 41-45 کلومیٹر، لیکن پانی بند، روٹی بند، دوائیں بند، ہر طرف سے محاصرہ کر کے آگ برسائی گئی۔ لیکن ان شیروں کو وہ کہاں سے قوت ملی کہ بازو کٹ گئے تب بھی میدان میں ڈٹے۔ سربراہ یوں ہوتی ہے،
اور بڑے لوگ جو ہوتی. اور یہی بات تھی. میں دیکھ رہا تھا جنگ موتا بخاری میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 یک کے بعد دیگر کمانڈر مقرر کیے. بالکل یہی منظر ہے. شان ان کی زیادہ ہے اور اتباع ان کی کو سلام ہے. صحابہ کی اتباع انہوں نے کی ہے. تو 3 کمانڈر، یہ بھی عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی. 3 کمانڈر یک کے بعد دیگرے. ان میں حضرت جعفر طیار اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار حضرت جعفر، ان کو بھی بھیجا. اور عبداللہ ابن رواح ان کو بھی بھیجا. 3 کمانڈر مقرر کیے. عبداللہ ابن رواح بھی اور حضرت علی کا بھائی ہے. حضرت علی کا بھائی ہے. اب فرمایا اور پیغمبر اور حضرت زید اسامہ بن زید، یہ زید اسامہ بن زید، یہ زید میں بیٹھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ اللہ نے درمیان کے پردے اٹھا دیے اور جنگ موتا کا منظر سامنے آ گیا کہ کس طرح مجاہدین لڑ رہے ہیں. لاکھوں کی فوج کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں اور پیغمبر کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں. درمیان سے پردے اٹھ گئے. اور اپنے عقیدے کا اظہار کرو. اللہ بتانے پہ چاہے تو لاکھوں میلوں کے پردے بھی اٹھا دیتا ہے. یہ ہوتا ہے نبی کے لیے غیب، اخبار غیب. اس کو اخبار غیب کہتی ہے. یہ ہے نبی کا معجزاتی علم. معجزاتی علم یہ ہے کہ جب چاہے تو سینکڑوں میلوں سے پردہ ہٹا دے اور نہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہ چلے. جیسے حضرت یعقوب ہیں، کنان کے کنویں کا پتہ کوئی نہیں. 7 چند میلوں پہ یوسف ہے. اپنے گھر میں مشورے ہو رہے ہیں بھائیوں کے، بیٹوں کے. ان کے مشوروں کا علم نہیں. 40 سال تک پتہ نہیں چلا اور اللہ نے چاہا کرتا مصر سے چلا. اور حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف. یہی بات ہم کہتی ہیں رب بتائے تجھے بجلی کی مانے دے. جب بجلی کڑکے تو دور تک بھی نظر آ جاتا ہے اور جب بجلی ختم ہو جائے اندھیرا ہوتا ہے. اللہ وحی کے ذریعے بتانا چاہے سینکڑوں میلوں سے بتا دیتا ہے اور نہ بتانا چاہے تو گھر کا پتہ بھی لگتا نہیں. ہر وقت ہر چیز جاننے والا کون ہے؟ کتنا آسان مسئلہ ہے. فرمایا درمیان سے پردے اٹھا دیے. بابا حیران بیٹھے. پیغمبر کریم منظر دیکھ رہے ہیں اور گھر بیٹھ کے فرماتی ہیں کہ اِنَّا قُتِلَ زید. فرماتی ہیں کہ زید شہید ہو گئے. اور پھر فرمایا جعفر نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. عبداللہ ابن رواح نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اور حضرت جعفر یہ شہید ہوئے اور ان کو نیزے کے کتنے زخم لگے تھے. فرماتے ہیں بِضْعَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَّةٍ. تیر اور نیزوں کے 90 سے زائد زخم لگے لیکن جعفر پھر بھی میدان میں للکارتا رہا. اب یہ تو واقعہ ہے نا. اس کو اگر دیکھنا ہے تو حماس کے مجاہدین کو دیکھو. یہ تو سنی بات ہے نا. بازو کٹ گئے. حضرت جعفر کے بازو کٹ گئے. ایک بازو کٹ گیا، اس نے جھنڈا دوسرے میں لے لیا. دوسرا کٹ گیا، اس نے جھنڈا منہ میں لے لیا. جب تک گردن نہیں کٹی جھنڈا نیچے نہیں آئے. آج تھوڑی سی تکلیف ہوتے گیا. تو یہ تو مجاہدین حماس اسی طرز پہ ہیں اور پیغمبر کریم منظر بھی بیان کر رہے ہیں. اور بَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. آپ کی آنکھیں بھی بہ رہی ہیں، آنسو بھی آ رہے ہیں. میرا فلانا کمانڈر شہید ہو گیا، فلانا کمانڈر شہید ہو گیا. پھر آپ نے یکدم فرمایا جعفر جنت میں پہنچ گیا. جعفر مدینے میں بیٹھے ہیں، جعفر جنت میں جا پہنچائے. موت کے بعد شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت میں جا پہنچائے.
اور ان للڑوں کو بھی سمجھا دو، جنت میں جا پہنچائے۔ فرمایا بازو کٹ گئے، اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کر دیے اور وہ جنت میں اڑ رہا ہے، 2 پروں پہ اڑ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جعفر تیار، تیار پروں والا جعفر، اسی لیے نام بھی پڑ گیا پروں والا جعفر۔ پیغمبر کریم 3 کمانڈر شہید ہو گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے کمانڈر ہیں، کیا جہاد رک گیا؟ تحریک رک گئی؟ مشن رک گیا؟ نہیں رکا۔ فرمایا اب یہ 3 کمانڈر جب شہید ہوئے، اخذ الرایۃ زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب بعیناہ تذرفان حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، حتیٰ کہ تلوار اب آ گئی سیف من سیوف اللہ کے ہاتھ۔ تلوار تو پہلے بھی تھی، کمانڈ، اب کمانڈ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں۔ کون تھا؟ اللہ کی تلوار کون ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار۔ وہ ان کے جب کمانڈ، وہ خود آگے بڑھے اور سنبھال لیا اس کو۔ بڑی عبرت ہے یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے۔ یہ سمجھتے ہیں کمانڈر شہید ہو گئے، تاریخ ختم ہو جائے گی۔ نامزد کمانڈر تینوں شہید ہو گئے، چوتھا خود کھڑا ہو گیا، خود بخود کھڑا ہوا۔ پھر جب خالد میدان میں آیا، 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ بخاری 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 کی 9 تلواریں، اور کفار اور مشرکین کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا، لاکھوں کی فوج بھاگ گئی اور مجاہدین جیت گئے۔ دعا کرو اسی طرح اللہ حماس کو فتح عطا کرے۔ یہودیوں کا مکالمہ ہو، اس لیے یہودی اور یہودی نواز حکمران یہ بھی یاد رکھ لو کہ یہودی اتنے مجرم نہیں جتنے تم بے غیرت اور مجرم ہو۔ تمہارے اندر حیا اور ایمان کی رتی نہیں کہ 12-13 مہینے تک تم انتظار کرتے رہے۔ لعنت ہے تمہاری سیاست پر، اور لعنت ہے تمہارے وزارت پر، اور لعنت ہے تمہارے عہدوں پر۔ وہ کس کام کے عہدے ہیں جو مظلوم مسلمانوں کا ساتھ نہ دے؟ تم اب بھی یہودیوں کو سجدہ کر رہے ہو، اب بھی تم نصرانیوں کو سجدہ کر رہے ہو، اور تم بھی نظر ثانی کرو۔ یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ جمہوریت کی۔ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ جمہوری نظام چل رہا ہے اوپر سے نیچے تک۔ اور وہ امریکہ جس نے یہودی کتا مسلمانوں کے خلاف چھوڑا ہوا، مسلمان اتنے سادہ ہیں اب تک اس کو نہیں سمجھے، سال تک وہ دھوکہ دیتا رہا۔ ہم نے پہلے دن کہا یہ غدار دھوکہ دے رہا ہے، میں جنگ بندی کراتا ہوں، فلاں کراتا ہوں، فلاں، سارے مسلمانوں کو روک کے رکھا۔ آج جنگ بندی، کل جنگ بندی، فلاں جنگ بندی۔ اب آ گیا جب آخر وقت آیا، اب ساری اس کی فوجیں بھی، اس کا تھاٹ بھی، اس کا حفاظتی نظام بھی، وہ پہنچ گیا اسرائیل میں۔ وہ کہاں گئی جنگ بندی؟ لیکن یہ مسلمان ہے کہ اب بھی امریکہ کو سجدہ کر رہا ہے اتنی غداریوں کے بعد، حالانکہ دنیا کا سب سے ظالم اور دہشت گرد یہ امریکہ اور اقوام متحدہ، سب سے بڑی خونخوار اور ظالم یہ لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں۔ لیکن دعا کرو کہ اللہ ہمارے اسلامی ملکوں میں جو ہمیں غدار ملے ہیں، اللہ ان پہ خصوصی لعنت فرمائے اور ان سے ہمارے اسلامی ملکوں کو پاک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔